کراچی کے اندر ہونے والے ٹارگیٹڈ ایکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا نعیم صاحب ایک بات, ابھی متحدہ قومی موومنٹ جو احتجاج کر رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ جی یہ جو ابھی ٹارگیٹڈ ایکشن ہو رہا ہے, ہم کہتے رہے ہیں, کل بھی فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے تھے, ہم کہتے رہے ہیں اگر ہمیں کوئی ہوتا کہ ہمارے لوگوں کو پکڑیں گے تو ہم فوج کو کیوں بلانے کا مطالبہ کرتے. ہم نے تو فوج کو اس لیے بلایا کہ بلائیں, بے شک ہمارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو بھی پکڑیں, لیکن یہ آپریشن جو ہے یہ زیادہ ڈائریکٹ کر رہا ہے ٹورڈز متحدہ. اور آج بابر غوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے دفتر پر چھاپا مارا گیا, اور یہ جو ہے نا یہ انڈسکریمنیٹ ایکشن نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ فوج کو بلانے کی سازش کچھ اور تھی, اس کا تعلق یہ نہیں تھا کہ فیئر آپریشن یا انفیئر آپریشن. پہلی بات تو یہ. اچھا, رینجرز از فوج, رینجرز از فوج, اور فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ سندھ گورنمنٹ. یہ فیڈرل گورنمنٹ منسٹری آف انٹیریئر یہ خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے, اور جو میجر جنرل جو کمانڈ کرتے ہیں رینجرز کو, اٹس لائک دی آرمی. انفیکٹ وہ یہ ہر لیڈ جو ہے وہ رینجرز کی ہے. رے آر دی ونز ہو گوئنگ ان اینڈ پکنگ اپ پیپل. وہ تو پک اپ کر کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو پولیس. انفیکٹ رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پک اپ کر کے ہم جاتے ہیں, ہمیں پتا ہے کون گڑبڑ کر رہا ہے, ہم اٹھا کے پولیس کو دے دیتے ہیں, ہمیں یہ فکر ہے کہ وہاں سفارشیں نہ لگنی شروع ہو جائیں. تو اٹس دی اپوزٹ. یہ نہیں ہو رہا کہ پولیس پکڑ کے رینجرز کے والے کر رہی ہے, رینجرز پکڑ کے پولیس کے والے کر رہے ہیں. اور پولیس جہاں انفلوئنس چلتا ہے وہ پولیس میں چلتا ہے. تو اٹس لائک دی آرمی گوئنگ ان دیئر پکنگ اپ پیپل اینڈ گیونگ دیم ٹو دا ہینڈنگ دیم اوور ٹو دا پولیس. تو یہ ان کا کہنا کہ ہم تو فیئر آپریشن چاہتے تھے اس لیے ہم نے فوج کی بات کی تھی, دس از رانگ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز چاہیے چودھری نثار کو یا رینجرز کو کسی کو کہ وہ دیں کہ اس وقت تک جتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ایم کیو ایم کے ہیں, کتنے نہیں ہیں. یا یہ بتا دیں اتنے پشتون ہیں, اتنے اردو اسپیکنگ ہیں, اتنے سندھی ہیں, اتنے بلوچ ہیں, یہی پتا چل جائے تاکہ کو پتا تو چل جائے. مگر میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 250 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا ہے, اس میں سے 50 سے زیادہ نہیں ہیں دوز ہو کارڈ کیرنگ یا ایکٹیوسٹ, ایم کیو ایم ایکٹیوسٹ. سو آئی اسٹک ٹو واٹ مائی انفارمیشن. اوکے. تھرڈ ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو انوسنس کی جو پلی لے رہی ہے نا ایم کیو ایم, یہ نہیں لے سکتے. بیکاز اب کچھ ایسی چیزیں ہم کوئی بات کہیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں لیگل نوٹس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں چاہوں گا کہ یہ لیگل نوٹس بھیجیں نیو یارک ٹائمز کو. وہ کہہ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز آج کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس 2 پولیس رپورٹس ہیں, 2 پولیس رپورٹس ہیں جو انہوں نے خود دیکھی ہیں, جس کی کاپی ان کے پاس ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے جس کا نام ہے ٹیڈی کمر, وہ اس نے خود کنفیشن دی ہے کہ میں نے 2006 سے لے کے 2012 تک میں آتا جاتا رہا ہوں کراچی فرام ساؤتھ افریقہ, اور میں نے 58 کلنگز کی ہیں. کتنی؟ 58. یہ خود نیو یارک ٹائمز آج لکھ رہا ہے. تو ایم کیو ایم کو چاہیے نیو یارک ٹائمز کو سو کریں, انہیں کہیں کہ ہمیں پروو کریں کہ یہ بندہ ہمارا ہے, یہ پولیس رپورٹ جو ہے یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ایک پیٹرن ہے اس چیز میں. تو باقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ گورنر صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے ذہن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دس از ناٹ این اینٹی ایم کیو ایم آپریشن, یہ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن ہے, اینٹی وہ لوگ جو گن ڈال رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ اب یہ کراچی کے جو فیٹ ہے, فیوچر ہے, وہ لندن سے کنٹرول نہیں ہوگا, وہ پاکستان سے کنٹرول ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی یہ کہہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے. الیکشنز میں بھی فرق پڑے گا, ووٹ بینک میں بھی فرق پڑے گا, اور انفلوئنس اور اثر میں بھی فرق پڑے گا. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ لندن کے اندر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کاروائی ہوگی. اوکے. یہ جو ووٹ بینک, اور میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا ایم کیو ایم سپلٹ ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر لندن میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آئی ایم اسٹینڈنگ اگینسٹ. بیلجیم میں بنا ہے, لندن میں نہیں, لندن میں انہوں نے بی بی سی کو بھی انٹرویو دی تھی, تو وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی ایک پرانے ایم کیو ایم کے کارڈر ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ, اور وہ نام لے رہے ہیں کہ فلانا میرے ساتھ ہے, فلانا میرے ساتھ. اٹس اونلی اے کوسچن آف ٹائم. یہ جو ایم کیو ایم کے ٹیکٹکس ہیں کہ دھمکیاں دینا, یہ سارا کچھ کرنا, یہ اب چھوڑ دیں, مین اسٹریم پارٹی بن جائیں, مین اسٹریم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پریکٹسز کریں. یہ زمانہ پرانا ختم ہو گیا ہے. اچھا ایک بات, یہ جو آپ ووٹ بینک کی بات کریں, ایم کیو ایم نے وہ کہتی رہی دیکھیں اتنے انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, اب پیچھے بائی الیکشن, اس میں پھر انہوں نے اپنا گراؤنڈ ریکیپچر کیا. وہ کہتے ہیں ہمارا جینوئن ووٹ بینک ہے. یہ بات یہ میں نے اس دن خود کہی تھی کہ فاروق ستار صاحب نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, دیکھیے ہم نے بائی الیکشن میں وی ہیو گینڈ 1 or 2 seats. کہ یہ ایک, میں نے اس دن کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات میں کر دوں گا. آئی ایم ناٹ کنونسڈ.
یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ جس دن اس کا امبریلا ختم ہوگا اس دن آپ دیکھیے گا ادر پولیٹیکل پارٹیز ول آلسو فائنڈ اسپیس ان کراچی. اسی لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرانے زمانے ختم ہو گئے ہیں. اب پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج، پاکستان کی سیاسی جماعتیں are not prepared to allow Karachi to become a haven for terrorists. Okay, now let's move ahead. Governor Sindh at this critical juncture جہاں پر ایک آپریشن ہو رہا ہے، اگر متحدہ کو اپنے گریوینسز کو ایڈریس کرانا ہے تو گورنر کو تو یہاں رہنا چاہیے نا. وائی گورنر صاحب کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اچھا، اب میں آپ کو 2 منٹ کے لیے گورنر بنا دیتا ہوں. بن جائیے آپ مجھے حکیم اللہ محسود تو آج گورنر بن جائیے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا کریں گے. بڑی یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی کرسی میں بٹھا دیتے ہیں، پھر آپ سے سوال پوچھتے ہیں. میں ذرا الطاف بھائی بن جائیں اور معذرت کے ساتھ، کیونکہ کوئی نہیں بن سکتا الطاف بھائی، مگر بھائی کی معذرت کے ساتھ میں 2 منٹ کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اب میں کیسے اب میں نقل تو نہیں ہوتا، سیریسلی میں آپ سے یہ کہتا ہوں. دیکھیے، میری خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے والے ہیں. آصف زرداری صاحب سن لیے؟ اچھا، تو آپ نے کہا آصف زرداری صاحب، میں نے کہا جی، کیونکہ آصف زرداری صاحب نواز شریف کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. انہیں اب ہماری ضرورت نہیں ہے. اب وہ نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ کریں گے. آپ مجھے پوچھیے نا کیا ہاتھ ہوگا. نہیں مطلب ہاتھ، مطلب ہم ایکسپینڈیبل بنیں گے تو کیوں ہوں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے میاں صاحب کو اشارہ کیا ہے کہ اس عشرت کو فارغ کریں. اور میں آپ کو بندہ دیتا ہوں، اس کو لگائیں، ایم کیو ایم کی ایسی تیسی کرتے ہیں، آپ عشرت کو راستے میں سے نکال دیں. تو میاں صاحب نے پوچھا کون سا بندہ؟ یہ بندہ جو ہے نا، تو زرداری صاحب نے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سچ نہیں ہے مگر میں یہ کنسپریسی تھیوری بنا رہا ہوں. اچھا، تو میں نے ان سے کہا بندہ تو پھر وہی مرزا ہی ہو سکتا ہے جو کہ ایم کیو ایم کو آ کے، جو سخت ایم کیو ایم کے خلاف ہے. اگر کل کو مرزا ہوم منسٹر بن جاتا ہے، یعنی کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ایڈوائزر بنو کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لو بھی پولیس کا تم انچارج لے لو اور رینجرز کے ساتھ مل کے شروع کرو. کیونکہ دیکھیے سندھ گورنمنٹ کے اندر اپوائنٹ کرنا تو زرداری صاحب کا حق ہے، نواز شریف صاحب کا تو نہیں ہے. وہ تو کسی کو کل کو اگر وہ ذوالفقار مرزا کو ہوم منسٹر لگا دیتے ہیں یا ہوم ایڈوائزر لگا دیتے ہیں، وسیم اختر صاحب بھی ایک وقت میں رہے، ایڈوائزر لگا دیتے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم کو کیا ہوگا؟ پھر تو ٹارگٹ ایم کیو ایم ہو جائے گی نا. تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، عشرت العباد صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے ریزائن کریں ان پروٹیسٹ، کہ یہ ہونے سے پہلے کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کی چھٹی ہو جائے، آپ ہماری مدد تو ویسے ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی نہیں روک رہے ہیں، اور اب یہ ہونے جا رہا ہے آپ فوراً ریزائن کریں. تو عشرت العباد صاحب نے سوچا کہ میں تو یہاں ایک پازیٹیو رول ادا کر رہا ہوں، روکے ہوئے ہوں جتنا کچھ روک سکتا ہوں، تاکہ یہ ٹارگٹ ایم کیو ایم نہ ہو، اور جو ہاٹ ہیڈڈ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں وی کانٹ بی سین ٹو بی آئسولیٹڈ. تو جب بھی یہ عشرت العباد صاحب کے اوپر بھائی کی اٹیک آتی ہے نا، تو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کراچی میں نہیں، میں بہتر ہوں دبئی میں، اگر آپ کو چاہیے میری ریزگنیشن تو مجھے ریزائن کرنا تو میں وہاں سے کروں گا. کراچی میں ریزائن کر کے کہاں جاؤں گا؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ عشرت العباد صاحب کے اوپر بھائی کا بہت پریشر ہے کہ آپ فوراً ریزائن کریں، کیونکہ کرائسس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الطاف حسین اس وقت بڑھانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیمپریچر کو اور اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا بھائی عشرت صاحب کے اوپر کہ آپ ریزائن کریں اور آپ چلے جائیں، آپ ریزائن کریں. انہوں نے سوچا کہ میں اس مال سے نکل کے میں دبئی جا کے بیٹھ جاؤں. یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ پہلے بھی ہوا. نہیں 3 دفعہ جب بھی بھائی کی طرف سے پریشر آتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. مگر میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بڑا نیشنل لاس ہو جائے گا اگر عشرت جیسے ایسا شریف آدمی جو کہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں برج بلڈ کروں، میں گرم لوگوں کو ٹھنڈا کروں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تیار کروں کہ کمپرومائز کریں، کچھ تھوڑا سنبھل کے رکھیں. ایسا ایک سمجھدار شخص کو راستے میں سے نکال دیں گے تو ایم کیو ایم کے پاس ایک ایسٹ ہے، جو کہ اس قسم کی سچویشن میں بہت اہم رول ادا کر سکتا. اگر آپ نے اس ایسٹ کو لائبلٹی بنا کے فارغ کر دیا تو پھر آپ کا کوئی دوست نہیں رہے گا کراچی کے اندر یا اسلام آباد میں. اچھا، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سازش ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی. The best way not to allow Zardari Saab to have his sazish or to allow MQM to be targeted is to insist کہ عشرت العباد صاحب should stick in Karachi, کیونکہ آپ کا وہی گول کیپر ہے وہاں اس وقت.
ایک گول کیپر تو رہنے دیں, ان کو بھی آپ نے راستے میں سے ہٹا دیا تو پھر گول پہ گول ہوتے جائیں گے. ایک بات نعیم صاحب, ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کنسپریسی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ یا کوئی سوچ رہا ہے ایسے, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں چودھری نثار صاحب کچھ دیر پہلے انہوں نے رابطہ کیا ہے گورنر سے دبئی میں اور کہا ہے جی کہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہو گئے. تو بڑی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے انٹیریئر منسٹر تیار ہے, کیونکہ گورنر صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہوگا نا. بابر غوری صاحب کو بھی فون کیا ہاں, مگر بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے ساتھ گورنمنٹ بات کرتی ہے. تو عشرت العباد صاحب از دا کور پرسن ان کراچی جس کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوگا کہ دیکھیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اگر ایم کیو ایم انہی کو راستے میں سے نکال دے گی تو پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے ایم کیو ایم کے لیے. راستے کھلے رکھنے چاہیے, یہ وقت نہیں ہے راستے دروازے بند کرنے کا. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے, اس میں کوئی ایک ادھی چیز ایسی ہے جو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں, تھوڑی سی اس کی اگر ہم سیٹھی صاحب سے اس کی ذرا السٹریشن لے لیں, اور بریک کے بعد آج جیسے کہ میں نے پہلے کہا پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے, اس سیاہ دن کے اوپر نجم سیٹھی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا کہ بہت ہو گیا, اب آپ کی باری آ رہی ہے نا, آپ یہی تیاری کر رہے ہیں. لیٹ می پٹ یو ان دی ڈاک. ایک بریک کے بعد سیٹھی صاحب ڈاک میں ہوں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیونکہ کراچی کے حوالے سے بات ہوئی, متحدہ قومی موومنٹ کے جو ریزرویشنز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوئی گورنر صاحب کے حوالے سے. سیٹھی صاحب ون لاسٹ کوسچن, پھر ہم ذرا دوسری طرف آئیں گے کہ یہ جو ایک ٹرموئل سا کریٹ ہوا ہے, بی اٹ ناش آرٹیفیشل ون, یہ ختم ہو جائے گا, لو ڈاؤن کر جائے گا؟ کراچی بڑا ضروری ہے اسٹیبلٹی کراچی میں. جلدی نہیں ہوگا یہ ختم, یہ آپریشن چلے گا, یہ جب تک لا اینڈ آرڈر ریسٹور نہیں ہوتا ایک حد تک, اس وقت تک یہ چلے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سیمی پرماننٹ قسم کا آپریشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی اگلے ہفتے یہ بند ہو جائے گا. اب رینجرز اور پولیس جو ہے ایک مسلسل ایک پالیسی کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ یہ اب ایک پریزنس وہاں رہے گا. آپ دیکھیے گا, اٹ ول کنٹینیو. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کل آپریشن شروع ہوا اور پرسوں ختم ہو جائے گا, ایسے نہیں ہوگا. اوکے, کوئی ایک لیول ہے جہاں تک یہ جاری رہے گا. اچھا ہاں جی, اب نہیں اب کیا آپ میرا کوئی احتساب کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اب کیا ارادہ ہے؟ نہیں میں کوئی نہیں مطلب آپ کیا چاہتے بات یہ ہے کہ اب پہلے دیکھیں آپ کو پھولوں کے ہار, میں نے تو پہنے نہیں تھے, میں نے کہا تھا سلیکشن کمیٹی کو ڈالیے, یہ اب زبردستی نہ کریں آپ. نہیں میں نے کہا لوگوں نے تو پھولوں کے ہار, اب آج کیا ہو مجھے نہیں پتا کیا ہوا. آج سنے آپ کی ٹیم, جو آپ کی ٹیم نہیں آپ کی ٹیم. اچھا میری ٹیم, مجھے تو یہاں آئے 6 ہفتے ہوئے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو ٹیم ہے وہ بیبی آف دا کرکٹ سے آ رہی ہے, تو سو واٹ, پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے ہاری تھی, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش چلا گیا تھا, آئی سی سی میں انٹر ہو گیا تھا, یاد ہے اس وقت بنگلہ دیش واز نو ویئر ان سائٹ. کرکٹ یار یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, کرکٹ از ناٹ, اسی لیے کہتے ہیں نا کرکٹ بائی چانس. انلیس یو آر سچ اے بریلینٹ ٹیم تو دین آف کورس چانسز آف لوزنگ. مگر کرکٹ میں یہ ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ویسٹ انڈیز میں بھی یو لاسٹ ون آف دا میچز بٹ یو ون آل یور T20 سیریز, you won your test, you won your ODIs, you won your test. یہاں بھی یہی ہوگا, آپ دیکھیے گا. ایک آدھ میچ ہارنے سے کچھ نہیں ہو جاتا, you'll still win all the 3 series. نہیں اچھا ابھی تو 1-1 ہو گیا. بات یہ ہے دیکھیں, ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا میسج کیا دیتا ہے, what does it show. ہماری جو کرکٹ ہے, ہماری کرکٹ ٹیم ہے, آج بہت سے لوگ جو کامنٹ کر رہے تھے, لیٹ می پٹ اٹ ویری فرینکلی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو بڑے چیئرمینس کو لے ڈوبے ہیں. نہیں, اس کی 2 باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی ینگسٹرز ینگسٹرز ینگسٹرز, ٹھیک ہے, اور کہتے تھے اگر ہار جائیں گے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ گرومنگ کے لیے بھیجتا ہے. یہی تھی نا آرگیومنٹ اس وقت, یہ تو نہیں تھی کہ ہم نے جیتنا ہے تو بڈھوں کو بھیج دیں. کہتے تھے ینگسٹرز کو بھیجیں, ہارتے ہیں جیتتے ہیں, واٹ ڈفرنس ہے ان میں, ہم نے تو اپنے ینگسٹرز کو گروم کرنا ہے. تو اب جب ہم نے ینگسٹرز ڈالے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ینگسٹرز بیٹسمین کتنے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے فیل ہو رہے ہیں, اب اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہی لابی کو لینی چاہیے نا جو کہتے ہیں ینگسٹرز 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 بھر دیں بھر دیں بھر دیں. پھر جب ٹیم ہارتی ہے تو کہتے ہیں ہارے کیوں ہیں آپ. تو عرض یہ لیٹس وی کانٹ ہیو اے کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. ہماری یہ کوشش ہے کہ سیریز ہم نے جیتنی ہے. کچھ ینگسٹرز کو ہم نے ٹرائی آؤٹ کرنا ہے, ایک آدھ کامیاب ہو رہا ہے, 2-3 فیل ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا, آپ مصباح کے خلاف بات کرتے ہیں, مصباح از ہولڈنگ دا ٹیم ٹوگیدر.
آپ نے یونس کو بڑی گالیاں دی، اس نے آپ کو میچ جتا دیا. آپ نے افریدی کے خلاف باتیں کی، انہوں نے 2 میچز وہاں پیچھے جتا دیے. تو یہ زیادتی ہے کہ جی ایک دن ہار گئے تو آپ نے شور ڈالنا شروع کر دیا. یہاں 3-4 لوگ باہر بیٹھے ہوئے پرانے کرکٹرز جن کے اپنے پرابلمز ہیں، ان کو آج کوئی نوکری شوکری مل جائے تو ان کے منہ بند ہو جائیں گے. مگر میں ادھر جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ان کو نوکریاں نہیں ملنی. ان کی روٹی پانی یہی ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لگے رہیں. میڈیا کا بھی یہی کام ہے کہ جب جیتتے ہیں تو کوئی ہار وار نہیں خاص ڈالتے، جس سے ہارتے ہیں تو وہ ڈرامہ بنا دیتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، اٹ سیلز. بات یہ ہے جی کہ ہار جیت ہوتی ہے. میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آور ٹیم از گوئنگ ٹو ون اینڈ ون. تو اگر ایک آدھ ہار ہوگی ڈزنٹ میٹر. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ڈال دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر ایسے کریں عدالتوں کے کھاتے میں بھی کچھ ڈالیے. جس عدالت نے مجھے سلیکشن کمیٹی بنانے سے روک دیا، جس عدالت نے مجھے چیف سلیکٹر بنانے سے روک دیا، ان سے بھی پوچھیے، ان کو بھی پوچھ لیجئے نا کہ اگر آپ روکیں گے چیئرمین کو فرام کیرنگ آؤٹ دا فنکشنز دیٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو، جو جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں کلین اپ کروں، آپ تو مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے کلین اپ. نہیں، آپ نے کہا نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ آپ بنا سکتے ہیں، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ کر سکتے ہیں. جب میں نے چاہا شروع میں کہ میں چلا جاؤں ویسٹ انڈیز اور جا کے دیکھوں ان لڑکوں کا کارکردگی کیا ہے، کیا وہاں ٹینشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، تو ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کہا یہ جھولے لینے جانا چاہ رہے ہیں. اور میں نے کہا یار جھولے لینے جانا ہے آپ ہی جاؤ، میں نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے یہ تنقید آپ کی کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں رہ گیا تو میں نے ایک کرکٹ ٹیم بھی بناؤں گا، پی سی بی بھی ٹھیک کروں گا. اور اگر نہ رہا اس کی وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے، میرا منہ نہیں بند کر سکیں گے. اچھا نہیں، ایک بات دیکھیں، اب چلیں یہ جو آپ نے کہا آفٹر دس، آج جو بات ہو رہی تھی میں نے پہلے بھی کہا، I'll repeat it، کہ کرکٹ بورڈ کے اندر سے آپ نے کہا نا کچھ لوگوں کو نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ میں بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. کوئی نہیں ایسے لوگ جو ڈیسیجن میکنگ میں، کرکٹ بورڈ کا پرابلم یہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو کھلے کھاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہے. کرکٹ بورڈ میں کیا کون سے فیصلے ہیں؟ ایک بورڈ آف گورنرز ہے، اس میں کون سے جو سارے فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں، وہاں ساری ڈسکشن ہوتی ہے، 4-5 گھنٹے کی ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں بورڈ آف گورنرز میں. سب اپنا خیال اظہار کرتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ میرا خیال ہے اشارہ ہے 3-4 لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں جی وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا فلانا ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کا 10 سال ہو گئے ان کو، ان کے خلاف لابیز بنی نہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ ہماری ٹیم جب جیتتی ہیں، جب بنگلہ دیش میں ہماری جب انڈر 23 جیتی یا انڈر 19 جیتی، اور جب ہماری ٹیسٹ ٹیم جا کے ہماری نیشنل ٹیم جا کے جیتتی ہے، تو پھر ان کو کوئی داد نہیں دیتا. اور جب 1-2 میچز ہار جاتے ہیں تو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، مگر مجھے پاورز تو ملیں. بیفور پاورز میں کیا آپ کے سوال کا جواب دوں؟ بٹ بات یہ ہے صاحب کہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی جو آپ کی ٹیم کی یا پلیئرز کی ہے، آپ نے کہا کہ کچھ فیل ہو رہے ہیں، کچھ اچھے کامیاب بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ شو کیا کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم، ایک ورلڈ کلاس ٹیم، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، وہ ایک ٹیم سے ہار جاتی ہے. کوئی بات نہیں یار، نہیں فائن، بٹ what does it tell about the players؟ اب آپ کی کیپیبلٹی، آپ کی یار ہار جانے سے مطلب ہے آسٹریلیا بھی ہار گیا. آسٹریلیا کی ٹیم دیکھا کہاں گری ہوئی ہے آج کل. تو کیا وہاں اس قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جی کیا what does it tell you about the players, about the selectors؟ نو یار، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے کرکٹ میں. ہماری کرکٹ ٹیم کو نہ ان کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل ٹیمز ان کی عزت کرتی ہیں. آپ کے اوپر چیٹنگ کے چارجز آپ کے اوپر ہیں، میچ فکسنگ کے چارجز آپ کے اوپر ہیں، ڈی مورلائزیشن آپ کے اوپر ہے. اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ سب کو پتا ہے کیا ہے. تو مطلب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. یہ تو ایک ماحول کی وجہ سے یہ سارا انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ماحول ٹھیک نہیں ہے. وی ہیو ٹو ری بلڈ دس ہول تھنگ، اور انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. جس طریقے سے جس ڈیپتھ پہ ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، معاشرہ بھی گرا ہوا ہے، ہمارے جو پیپل ان ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی بھی گرے ہوئے ہیں، سفارشیں، کرپشن، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک دیم ون بائی ون. مگر میں آپ کو یہ پھر آپ کو بتاؤں، ایک ہار کے ساتھ آپ یہ سارے سوال نہ کھڑے کر دیا کریں. یہ انسٹیٹیوشنل سوال ہے. ہار ایک یا ایک جیت جو ہے اٹس ناٹ انسٹیٹیوشنل، اٹس آن دا گراؤنڈ. یہ ہو جاتا ہے. یہ جو سوال ہے یہ ایک جیتنے یا ہارنے کے باوجود یہ سوال ڈسکس ہونے چاہیے. یہ صرف اس وقت نہیں ڈسکس ہونے چاہیے جب بندہ ہار جائے تو. اوکے فائن. اچھا میں اب آخری سوال ہے، I'll rephrase my question. وہ اس دن جناب ٹویٹر پہ جی اس نے یونس کے خلاف جب 200 بنایا تو سارے چپ. اس سے ایک دن پہلے گالیاں پڑ رہی تھی کہ یہ بڈھے کو لے آئے ہیں، انہیں 20-22 رنز بنائے ہیں. ہاں یہ تو حال ہے. چھوڑو یار، آپ میرا ایک سوال کھا گیا. وقت ختم ہو گیا سیٹھی صاحب. وقت یار یہ فضول بات ہے. چلیں ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.